اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ کے محبوب سیاسی لیڈر جناب عمران خان صاحب، ان کی حکومت نے ایک اور نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ بسنت کے حوالے سے، اور یہی چیز بھی وجہ بنتی ہے عوام کے قتل کے باعث بنتی ہے کہ وہ مطلب بسنت مناتے ہیں، پھر وہ ڈور کے ذریعے وہ گلے وغیرہ کٹ جاتے ہیں. تو یہ پھر مدینہ کی ریاست کدھر گئی پھر؟ سر یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے کہ جہلم کی ریاست ہی بننے جا رہی ہے. یہ وہ جہلم والے جو ہم پہ وہ ایک منسٹر صاحب مسلط ہوئے ہیں نا، اور انہی کے ہم منصب جو ہیں وہ ہمارے یعنی صوبائی جو وزیر ہیں یہاں کے، وہ بھی ان کی بھی یہی حالت ہے. یعنی مجھے ان پہ حیرانگی ہے. چلیں وہ جو جہلم والی سرکار ہے ان کو تو اتنا دینی شغف نہیں ہے، لیکن جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں اطلاعات کے، ان کا تو بیک گراؤنڈ سارا جماعت اسلامی سے ہے. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ مطلب جو سٹیج ڈرامے ہیں ان کے اوپر بڑے نیگیٹو کامنٹس پاس کر رہے تھے، لگ رہا تھا ان سے تو بڑا کوئی حیا والا ہی نہیں ہے، اور اب یہ کس طرف چل پڑے ہیں. تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ تو سیدھا سیدھا قتل کے فتوے ہیں جی. اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسنت جو ہے نا یہ اس کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ لوگ مرے تھے. ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کی جان بچائی ایک انسان کی، مسلمان نہیں سر، انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں تونگڑا آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر، اور دیت بھی تیار ہو پھر. اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں. 100 اونٹ دیت ہے اسلام میں، سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ لیں. 1.5-2 کروڑ روپیہ ایک بندے کی دیت بنتی ہے، وہ پھر گورنمنٹ دے گی. اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی سمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو، ان کے لوگوں کو نشئی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی. یعنی آپ حرام طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کی لائف سٹیک پہ لگائی جائے، جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے یعنی مر گئے ہیں، اور پھر اوپر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل پہ وہ یہ لگا کے بیٹھ جائیں، اور اس طرح خود انہوں نے گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے اور غریب لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ہم تو اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو چند وزراء جو اسی حکومت پہ خودکش حملے کر رہے ہیں نا، جس طرح کبھی وہ یعنی وہ شراب والے ایشو پہ خودکش حملہ ہوا جو انہوں نے بل ہی نہیں پیش کرنے دیا، ٹھیک ہے نا جی، اسی طریقے کے یہ ایک خودکش حملہ انہوں نے کر دیا ہے بسنت والا. میرے بھائی ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، کافر کو سر، مسلمان کو نہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. ذمی کافر کو، مسلمان نہیں سر. اور ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے 2 گناہوں کے. نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 قتل ناحق. اور وہ بھی ادھر بھی ذکر ہے کہ جس نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کیا. اور مسلمان کا تو چھوڑ ہی دینا سر، وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. ماں باپ کو مارنا وہ تو آپ آؤٹ آف کوشچن ہو گیا نا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے. ذمی کافر کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث کے 40 سال کی مسافت سے خوشبو آئی، خوشبو بھی نہیں سنے گا. اور ابو داؤد میں کہ شرک اور قتل. لہذا وہ جو آیت ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ کون سا گناہ ہے جس کے اوپر وہ گرفت کر سکتا ہے؟ وہ قتل ناحق ہے. سر احترام جان اور احترام مال، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، معاشرے میں ہوں گی تو ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے بخاری مسلم میں، جو یوم النحر کا خطبہ ہے، جس میں آپ پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش،
پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش. صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ ہو سکتا ہے حضور نام بدل دیں. ہم خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ خاموش. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النہر 10 ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. منا کے اندر یہ خطبہ ہوا تھا. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ جو ہے ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ وہ 4 مہینوں میں سے ذوالحجہ بھی ایک ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے. صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم. سب نے کہا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں کہ آپ ان کی حرمت پامال نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے. یہ کیوں آپ نے کمپیئر کرایا؟ عموماً لوگ جگہوں کو، مہینوں کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد والے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو آپ فرمایا کہ مکے کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کا تو نہیں سوچ سکتا، لیکن ایک مسلمان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی مسلمان کی عزت لوٹنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کسی کا مال چوری کرنے کے لیے اس کو ہلکا لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کمپیئر کروایا کہ جس طرح یہ چیزیں ہیں نا، یہ بھی ہیں. تو احترام جان اور احترام مال، اور اس کو انشور کرے گی ہمیشہ جوڈیشری کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو ڈیو سزا ملنی چاہیے، اور جس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو سر آپ اپنے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کریں. ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، یہ حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ وہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول قیامت والے دن نا، جس کو قتل کیا گیا ہوگا دنیا میں، وہ اپنے قاتل کو نا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا اللہ اس سے آج مجھے بدلہ لے کے دے کہ اس نے مجھ سے زندگی کو چھینی تھی. ٹھیک ہے؟ اور نسائی کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ، ظلم کے معاملے میں کوئی حکمران اپنی رعایا کے ساتھ اعانت نہ کرے، مدد نہ کرے. تو یہ تو اعانت کر رہے ہیں نا عوام کے ساتھ، ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹو بسنت منا کے، یہ والی گلاس والی ڈور یوز کرو. کہتے ہیں دوسری ڈور کدھر یوز کر کے کس نے چڑھانا ہے؟ ابھی ہم وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا جو اس کے دوسرے پہلو ہیں کہ وہ ایک ہندو گستاخ تھا حقیقت رائے. ٹھیک ہے؟ چونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کروں، ادروائز وہ ایک فیکٹر اس کا علیحدہ سے ہے جس کا دن بسنت کی شکل میں منایا جاتا ہے. وہ دن ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی لائف سٹیک پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے حقوق العباد میں سے ایک تو وہ حدیث ہے نا مسند احمد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے، اور جامع ترمذی ابو داؤد میں بھی، کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ حقوق اللہ میں سے ہے. مخلوق کے جو حقوق ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو یہ تو لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تو میں تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے، وہ اگر اجازت دیں گے تو پھر ہم بسنت کر لیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، بہاریں لوٹ آئیں. بہاریں کیا ہے؟ جو کچھ وہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ پھر یہ لکھ کے دے دیں کہ جو بندے بھی مریں گے نا ان کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے. جتنے بندے مریں اتنے وزیر ٹانگے جائیں گے ان کے بدلے میں. تو ٹھیک ہے، منظور کریں. تو کوئی تیار ہوگا؟ تو یہ دوسروں کے بچے مرتے ہوئے ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا. اپنے بچوں کے بارے میں بھی کوئی غور کرے نا کہ اس طریقے سے ہو کسی کا، تو پھر ہم اس سے پوچھیں کہ ہاں یہ پسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے لوگ مر چکے ہیں، پھر سپریم کورٹ کی طرح سے بندی لگ چکی ہوئی ہے. یہ نہیں کسی کوئی ایک، یہ آپ سمجھ لیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ریونج ہے لوگوں میں. یہ تو صرف چند لبرلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں نے باہر سے ٹکٹ کٹا کے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے آنا ہے گاڑیوں میں، اور ان میں سے بھی کئی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو عوام الناس نیچے رگڑی جا رہی ہوگی نا، اور پھر یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، ڈور پھر جاتی ہے، آپ قاتل بھی نہیں اس کا ڈھونڈ سکتے. ایسی صورت میں تو حکمران وقت کو ہی پھر تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے نا. حتیٰ کہ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیے اور میں اس کو کوڑے لگاؤں اور ان کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا. اس لیے کہ کوڑوں کی سزا جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمائی تھی، ہم نے اجتہاداً رکھی تھی سورہ نور سے، کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی شراب والے کلپ میں بتایا تھا کہ جو شراب پی لیتا ہے پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے،
لوگوں پہ الزام لگاتا ہے، تو وہ الزام لگانے کی جو سزا ہے وہ سورۃ النور میں آئی، اس سزا کے تحت شرابی کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی تھی سیدنا عمر کے دور میں حضرت علی کے مشورے سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کبھی یعنی 40 چھڑیاں ماری جاتی تھیں، کسی کو 40 جوتے مارے جاتے تھے۔ پھر چونکہ رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کا رزق کھل گیا تو پھر عیاشی میں پڑ گئے، شراب نوشی زیادہ ہوگی حضرت عمر کے دور میں، تو انہوں نے پھر حضرت علی سے مشورہ کیا تو یہ 80 کوڑے رکھے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں چونکہ 80 کوڑے ہم نے اجتہاداً رکھے ہیں، اور ان کوڑوں کے دوران اگر یہ بندہ مر جائے، شرابی مر جائے، تو میں اس کی دیت دوں گا، کیونکہ یہ سزا ہم نے خود رکھی ہوئی ہے۔ کون علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور خلفائے راشدین ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی سزا وہ نہیں رکھی تھی، ہم نے اس کو تعزیراً بڑھایا ہے تو ہم دیت دیں گے۔ تو سر جو یہ بسنت کی اجازت دے رہے ہیں، ان کی دیت تو بدرجہ اولیٰ بنے گی، کیونکہ یہ تو کام ہی غلط کروا رہے ہیں، تو قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو فوراً سے پہلے جناب ریاست مدینہ والی بات کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ فوراً سے پہلے اس معاملے میں رجوع کریں۔ ابھی پرائم منسٹر سے تو میرے خیال منظوری نہیں ہوئی، امید ہے کہ جتنا شور مچا ہے کہ منظوری نہیں ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔